فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے ہے. بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرہ کی ذات اقدس طاہر مطہر منور پر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات کر رہے تھے. ان میں سے ایک حق ایسا تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی بڑی تفصیلی، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اس کو سلام کرتا ہے، اور جس کو سلام کیا جاتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے. بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بات سنی. اور مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو دوسرا اور اہم حق ہے، یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھائیوں کے اوپر یا ہمارے اوپر ہمارے بھائیوں کے لیے کیا کیا حقوق ہیں اور ہمیں وہ کس طرح سر انجام دینے ہیں. وعیادۃ المریض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اہم حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے دوسرا اس کی عیادت کرے، دوسرا اس کی تیمارداری کرے، اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے گھر جائے، اس سے پوچھے جا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے سے پوچھیں گے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ پوچھیں گے بندے سے، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا، میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا. بندہ کہے گا، اے اللہ، تو ان چیزوں سے پاک ہے، بیماریوں سے، فقر و فاقہ سے، محتاجیوں سے. اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو اعلیٰ اور عرفہ ہے. اللہ تو بیمار نہیں ہو سکتا، یہ بیماریاں بھی تیری پیدا کرتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے، اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ، فلاں بن فلاں بندہ، تیرا رشتہ دار، تیرا پڑوسی، تیرا جاننے والا، تیرا مسلمان بھائی فلاں جگہ میں وہ بیمار ہوا، تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا. اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا، اس کی عیادت کے لیے جاتا، تو مجھے بھی وہاں پر پاتا، مجھے وہاں پر پاتا. اے میرے بندے، مجھے بھوک لگی،
تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہہ گیا اللہ انت رب العالمین، تو خود کھانا کھلانے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ تیری صفت رزاق ہے۔ اللہ بھوک لگنا تو یہ تیری مخلوق کا کام ہے، اللہ تجھے کیسے بھوک لگی، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا۔ اللہ کہیں گے کہ فلاں مقام پر، فلاں جگہ پر، فلاں دن کے اندر میرا ایک بندہ بھوکا پیاسا تیرے پاس آیا، کھانا طلب کیا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کھانے کا اجر و ثواب آپ میرے ساتھ یہاں اپنے سامنے پاتا اس کو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بھی ناواقف ہیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ہم پیچھے ہیں۔ نہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہے اور نہ ہی ہم عملی طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی کسی تکلیف کے اندر ہو تو ہم اس کی مدد کے لیے پہنچیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کا ہاتھ اٹھائیں، اس کا ساتھ دیں۔ یہ ساری چیزوں سے ہم عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی دور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عود المریض وَأَطْعِمُ الْجَائِعِ وَفُكُّ الْمَعَانِي۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، عود المریض، اس کے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عیادت کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسے کے لیے جاؤ، وَأَطْعِمُ الْجَائِعِ، اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وَفُكُّ الْمَعَانِي، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو آزاد کرواؤ اگر وہ کسی سبب سے، کسی وجہ سے جنگوں کے اندر یا کسی دوسرے اسباب کے ذریعے کفار کے ہاں قید ہو جائیں تو ان کو چھڑانا بھی تمہارا فرض ہے، ان کو چھڑایا جائے۔ آج کئی مسلمان ہیں کفار کے ہاتھوں وہ قید کے اندر ہیں، جن آپ ہمیشہ بڑا زمانہ سنتے رہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، بڑا زمانہ ہو گیا ہم سنتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ امریکی جیل میں جو وہ قید ہے، اور ہمارے پاکستان کے جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں جب الیکشن قریب آتے ہیں یہ سارے کے سارے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام پہ وہ الیکشن وہ کیمپین کرتے ہیں سارے، اور اس کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں۔ جب وہ جیت جاتے ہیں ڈاکٹر جو بھی جیتتا ہے اس کے بعد اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں کفار کی جیلوں میں قید ہیں، لیکن کوئی بھی مسلم لیڈر، کوئی بھی مسلم ممالک ان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا۔ یہ مسلمان کا حق ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر کوئی کسی بے بنیاد مقدمے کے صورت میں جھوٹے کسی کیس کے اندر اگر جیل میں ہے، تھانے میں ہے، اس کو بھی چھڑانا دوسرے مسلمانوں کا حق ہے۔ اس کے اوپر جو جھوٹی طور پر، ہمارے تو معاشرے میں یہ بات عام ہے نا، سچا تو پکڑا ہی نہیں جاتا، جھوٹ کے اوپر سارا۔ لیکن اگر کبھی یہ موقع آئے، اس بات کا پتہ چلے کہ فلاں بندہ کسی جھوٹے مقدمے کے اندر جیل میں ہے، تو اس کو چھڑانا بھی دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے، اس کا کیس لڑنا بھی فرض ہے۔ بات میں کر رہا تھا کہ مریض کی عیادت کے حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا مسلمان ما من مسلم، ایسا مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، غدوتاً، صبح کے ٹائم جاتا ہے، اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر، فلاں گھر کے اندر، فلاں گلی کے اندر، فلاں محلے کے اندر یار ہمارا ایک بھائی ہے، ہمارا ایک نمازی تھا، وہ ہم نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرو کیا ہوا، کیوں نہیں آ رہا۔ پتہ چلا جی وہ بیمار ہیں، اس کے لیے صبح اٹھا، نماز پڑھی، اس کی عیادت کے لیے چلا گیا، عیادت کے لیے گیا،
اور ہوا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ صبح کے ٹائم اپنے بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اس کی تیمارداری کے لیے گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی الا صلی علیہ 70,000 ملک، اللہ سبحانہ و تعالی کے 70,000 فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ یوم سے یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے، صبح وہ گیا ہے عیادت کرنے کے لیے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اگر وہ شام کے ٹائم جائے، عشیۃً الا صلی علیہ 70,000 ملک، اگر وہ شام کے ٹائم اپنے کسی بھائی کی تیمارداری کے لیے جائے، اس کے بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کی عیادت کے لیے جائے، تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنے بڑی فضیلت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عیادت کرنے کا اجر اور ثواب کس قدر ہے۔ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مسلمان جو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں لوٹتا، گھر سے چلا ہے، گھر واپس آنے تک میں اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ اس طرح ہے جس طرح وہ جنت کے اندر تازہ پھل چن رہا ہے، دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اجر اور کے لحاظ سے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ جنت کے اندر جو ہے وہ تازہ پھل جو ہے وہ چن رہا ہے۔ اتنی فضیلت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز عام نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان جہاں بھی ہیں، ہمارے اندر یہ بہت زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمارداری کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو، ہر انسان کے علم میں ہونی چاہیے کہ تیمارداری کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، اس کے پاس جانا کیسے ہے، جا کر اس کو کہنا کیسے ہے، اس کو تسلی کیسے دینی ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مسلمان کے پاس یا کسی آدمی کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کافروں کے پاس بھی جاتے تھے تیمارداری کے لیے، تو مسلمانوں کی بات ہے یہاں پہ، ہمیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کا نہیں پتہ، اپنے گلی محلے کے مسلمان بھائیوں کا نہیں پتہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں ایک یہودی لڑکا تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، اس کی عیادت کی، اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے فقعد عند رأسه، اس کے سرہانے کے پاس بیٹھے، اس کے سر کے پاس بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، آپ نے اس کو کہا یا غلام اسلم، تم اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، نظریں اٹھائی۔ بعض اوقات انسان کی نظریں بھی سوال جواب کرتی ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں۔ جب نظریں اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا جی مجھے یہ کیا کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تب جب باپ نے بیٹے کی نظریں وہ دیکھی اور کیا کہا کہ بڑا اعط ابا القاسم، اے میرے بیٹے، باپ بھی یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کہا میرے بیٹے اعط ابا القاسم، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، کلمہ پڑھ لو۔ مسلمان خود نہیں پڑھا، بیٹے کو حکم دے دیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں،
اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسی جگہ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کے بعد وہاں سے نکل رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے اس بچے کو آگ سے بچا لیا ہے، تو نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ کتنا فائدہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جا کر اس یہودی بچے کی تیمارداری کرنے کا، وہ اسلام قبول کر کے۔ کیوں؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیمار، تو اس وقت آپ اس کو اگر دین کی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اب پتہ نہیں میری زندگی رہے گی نہ رہی۔ اور بعض اوقات جب بندہ بیمار ہوتا ہے وہ اس خواہش کا اظہار کرتا ہے یا کوئی دیندار آدمی ہو، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، کوئی قاری صاحب ہو، میرے پاس آئیں بیٹھیں، مجھے کوئی دین کی باتیں بتائیں، مجھے کوئی قصہ بتائیں۔ وہ بندے کس طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر اگر اس کو اس حالت کے اندر آپ اگر اس کے ہوش و واس قائم ہیں تو آپ اس کو دین کی بھی دعوت دیں، دین کی باتیں بتائیں، وہ زیادہ کوشش کرے گا آپ کی بات کو سننے کی، وہ زیادہ جلدی آپ کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کے جذبات جو ہیں وہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دکھوں کا، دردوں کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ عیادت غیر مسلم ہوں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ المیہ ہے نا، تو ہم نہیں کرتے، کسی کی اعتمادداری نہیں کرتے۔ ہمیں تو جب پتہ چلتا ہے، جب مسجد کے سپیکر سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں آج اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، انا للہ و انا، پھر ہم کہتے ہیں یار اس کو کیا ہوا ہے، وہ تو چنگا بھلا تھا، ٹھیک ٹھاک تو کیا۔ پھر جب پتہ چلتا ہے جی وہ تو پچھلے 2 سال سے بیچارہ بیمار تھا، چارپائی کے اوپر پڑا ہوتا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تو ہمارا حال ہے مسلمانوں کا، یہ ہمارا مسلمانوں کا، اسی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے مسلمان دنیا کے ہر کونے کے اندر جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار بندے کے پاس جاتے، جا کر اس کے پاس پتہ کو کوئی اپنا عزیز رشتہ دار قریبی ہوتا یا محرم ہوتا تو اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اللہ کے نبی ہاتھ رکھ کر اس کو دعا دیتے تھے کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ اس کو شفا عطا فرما، اے اللہ شفا سے تیری طرف سے ہی ہے، اے اللہ اس کو ایسی شفا عطا فرما کہ اس کی بیماری باقی نہ رہے۔ اتنی پیاری دعائیں ہیں، اتنا پیارا نظام، اتنی پیاری تربیت اسلام نے میری اور آپ کی کی ہے، اتنا پیارا معاشرہ اسلام نے ترتیب دیا ہے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار کے پاس جاتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ۔ اتنی حوصلہ افزائی ہے ان الفاظوں کے اندر کہ لا باس طہور انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ آپ کی جو بیماری، آپ کی تکلیف آپ کو جو پہنچی ہے، اللہ کریم اس بیماری کو آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ تو مریض کتنا حوصلہ مند ہو جائے گا، اس کے اندر کتنا حوصلہ پیدا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ بندہ جا کر اس کو یہ کہے کہ ہو یار آپ تم اتنے موٹے، آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ بیچارہ وہ پہلے ہی ہمت ہارا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر سے اور ڈرا رہے ہیں کہ یار تو یہ بھی کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں تو پھر گیا ہوں، میرا کچھ باقی نہیں رہا۔ اس کو حوصلہ دیں، جا کر اس کو تسلی دیں، اور بیماری سے انسان کو گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہاں پہ بیماری یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جس بندے سے بلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو کسی دکھ میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور مومن کو پہنچنے والی تکلیف، بیماری، دکھ، غم،
حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے اندر اگر کانٹا بھی چبھ جائے اس کی بھی جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی جو درد ہوتا ہے، اللہ اس درد کو بھی اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتے، اللہ اپنے بندوں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی بندوں کو تکلیف دینا پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یکرہ ذا المؤمن، اللہ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی مومن کسی مومن کو تکلیف دے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف دے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو غم پہنچا کر، دکھ پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے اپنی تعلیم و تربیت کی ہے، لیکن اسلام کی تربیت یہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہماری جو تربیت کی ہے وہ یہ ہے، آپ سنیں آپ حیران رہ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو بنظرۃ تؤذیہ، آنکھیں نکال کے سر کر ڈرائے اس کو۔ یہاں تک اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنی آنکھیں نکال کر ڈرائے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ابھی آپ نے میری جیب والی آنکھیں دیکھی نہیں ہیں، وہ آنکھیں جیب والی آنکھیں نکالنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے کہ اپنی وہ آنکھیں اپنے بھائیوں کو مت دکھاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس کی بڑی مذمت کی ہے کہ کوئی مسلمان ان یرفع مسلما، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے، دھمکائے، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرے۔ لا یحل لمسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عزت کو خراب کرنا یہ حرام ہے، اس کے مال کو چھیننا حرام ہے، اس کا خون کرنا حرام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم تو ہاتھ دھو کر جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت تک سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا جب تک ہمارے محلے والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قبیلے والے، برادری والے ہمارے ہاتھ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین مسلمان کون ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، جو رمضان کو روزے رکھتا ہو، جو حج عمرے کرتا ہو، نہیں، آپ تو بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا بیماری کے حوالے سے کہ اگر کسی بندے کو کوئی بیماری پہنچتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کو برا بلا نہ کہا کریں، بیماری کو برا بلا نہ کہا کریں۔ بعض اوقات بندے کو بخار ہوتا ہے تو بخار بعض اوقات اس کی شدت ایسی شدت ہو جاتی ہے کہ بندہ اس میں پھر اس کو غصہ آتا ہے، وہ طرح طرح کے بعض اوقات تو لوگ گالی نکالنے کی عادت ہوتے ہیں، وہ بیماریوں کو بھی گالی نکالتے ہیں، ہواؤں کو بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ مومن جو ہے مجھے یہ اس طرح تکلیف دیتا ہے، یہ اللہ کو تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو بخار ہو جائے، بخار، تو بخار کو برا بلا مت کہا کرو، بخار کو برا بلا نہ کہیں۔ کیوں کہ بخار کی وجہ سے تمہارے گناہ اللہ اس طرح ختم کرتے ہیں، تمہیں گناہوں سے اس طرح صاف کرتے ہیں جس طرح بھٹی جو ہے وہ لوہے کو اس کو گرم کر کے اور تھوڑا مار کر لوہے کو زنگ سے صاف کرتا ہے۔ بخار کی وجہ سے انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح صاف ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، بیماری پہنچے، دکھ پہنچے تو پریشان نہ ہوا کرو، پریشان نہ ہوا کرو۔ کیوں؟ تمہارے اس دکھ کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے تمہارے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت سے خشک پتے جو ہیں وہ نیچے گرتے ہیں۔
بیماری اللہ کی نعمت ہے، بیماری اس کو لگتی ہے، تکلیف اس کو پہنچتی ہے، مشقت اس کے اوپر آتی ہے جس کے ساتھ اللہ کوئی بلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کو اللہ اس کی دو قیمتی چیزوں سے آزما لے، دو قیمتی انسان کی جسم کی سب سے قیمتی چیزیں جن انسان کی آنکھیں ہیں، فرمایا ایسا بندہ کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی آنکھوں کو چھین لیں، اس کی بینائی کو چھین لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اندھا کر دیں اور وہ اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اس کے لیے جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے بشرط کہ وہ صبر کرے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر سب سے بڑا اور اہم حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، جب وہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کے پاس جا کر اس کو تسلی دی جائے، اس کو اچھا پیغام دیا جائے، اس کو کوئی تحفہ تحائف دیا جائے تاکہ اس کے اندر حوصلہ افزائی پیدا ہو۔ اگر کوئی بیچارہ غریب ہے اس کی دوائی کا بندوبست کیا جائے، اس کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کیا جائے، اس کی سواری کا بندوبست کیا جائے، اس کی دیکھ بھال کا بندوبست کیا جائے۔ حضرات یقین مانیں کہ یہ چیزیں جب ہم کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا حسن پیدا ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کے اندر امن محبت پیدا ہو جائے گا، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیواروں کے ساتھ جڑی ہوئی دیواریں، ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے محافظ نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے مال کے محافظ بھی نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بھی نہیں ہیں، ورنہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی بچیوں کو اپنی گلی کے کونے تک بھی دکان کے اوپر بھی اکیلی نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے۔ خطرہ کس سے ہے؟ یہاں پہ کوئی کافر تو نہیں رہتے، کوئی یہودی عیسائی تو نہیں رہتے، یہاں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، ہمیں انہی سے خطرہ ہے، ہمیں اور کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ اپنے مسلمانوں سے اتنا خطرہ ہے، اتنا خطرہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کہیں سکول نہیں بھیج سکتے، کالج نہیں بھیج سکتے، مدرسے نہیں بھیج سکتے۔ یہ ہمیں ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، یشد بعضہ بعضا، ایک دیوار کی مانند ہے مسلمان، ایک دیوار کی مانند، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے میں تکلیف پہنچتی ہے، جب پاؤں میں تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پورا جسم۔ انسان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم انسان کا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مثال ہے کہ اگر ایک انسان کو تکلیف پہنچ جائے تو دوسرے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے، ان کو اسی طرح کا درد ہونا چاہیے، اسی طرح کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو تماشے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے، ہم ایسے ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کے ایسے معاون ہیں، اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرے سلوک کی تصویر اپنے نال ہوئی ہے، پتہ لگے نا، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ حضرات، میں ہمیشہ اسی بات کے اوپر یہ بار بار یہی زور دیتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں تاکہ ہمارا آنے والا کل کا جو معاشرہ ہے وہ آج سے بہتر ہو سکے، آج سے بہتر ہو، اپنے مستقبل کو بہتر کریں، بڑے بھی بہتر کریں۔ والدین اپنے بچوں کے سامنے یہ عمل کریں، کوئی محلے کے اندر بڑا بزرگ دوست بھائی بیمار ہے، والدین جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، بچوں کو بتائیں کہ میں فلاں کے یا تاکہ بچوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ کر آپ والدین نہ رہیں تو بچوں کو اس بات کا احساس ہو
کہ یار بندہ بیمار جب ہوتا تھا میرے والد صاحب اس کی تیمارداری کیوں جایا کرتے تھے. جب کوئی غریب مسکین ہمارے دروازے پر آتا تھا میری امی میرے ابو اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے تھے. کوئی بھوکا اگر ملتا تھا اس کو کھانا کھلاتے تھے. یہ تربیت اولاد کی تربیت والدین اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے, یہ نصیحت ہے, یہ اپنے آپ کو ہوتی ہے. سب سے پہلے نصیحت اپنے آپ کو ہوتی ہے, پھر آپ بھائیوں کی خدمت میں ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس معاشرے کے اندر مجھے پتہ چل سکے کہ آج فلاں گھر کے اندر میرا کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں ہے. میرے اندر یہ احساس پیدا ہو سکے کہ میرے پڑوس میں میرا کوئی بھائی اس کے گھر آج چولہا نہیں جلا, اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج میرے بھائی کے بچے وہ بیمار ہیں, ان کو دوائی نہیں ملی. میرے بھائی کے بچے گھر میں ہوتے ہیں, وہ سکول نہیں جا سکتے, ان کے پاس سکول کا یونیفارم نہیں, کتابیں نہیں, سکول کی فیس نہیں دے سکتے. جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر جو محبتیں پیدا ہوں گی, ہمارے معاشرے کے اندر جو امن اور سکون پیدا ہوگا انشاءاللہ, اور قیامت کے دن ہمیں اس کا جو اجر و ثواب ملے گا وہ ایک الگ پیکج ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, ایک مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور میری اور آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یقین مانے یہ ایک مومن کے لیے اس سے بری بات کوئی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے یا اس کی زبان سے کسی دوسرے مومن کا دل دکھ جائے, کسی دوسرے مومن کو تکلیف پہنچ جائے, اور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان بھائی تکلیف میں رہے اور اس کے محلے والوں کو رشتہ داروں کو اس بات کا احساس تک نہ ہو. میں سمجھتا ہوں یہ احساس انسانیت ہے, اس انسان کے انسان ہونا بھی کسی کھاتے کا نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی مسلمان بھائی کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.